جی ناظرین، ریڈ زون کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ساجد اسحاق آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور ہم سب ٹیم کی طرف سے آپ کو نیا سال مبارک کہتا ہوں، اور خدا سے دعا ہے کہ یہ سال جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں لے کر آئے اور پاکستان کے ساری عوام کے لیے رحمت کا سال ثابت ہو اور پاکستان کی سلامتی کا سال ثابت ہو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دو ایشوز پر۔ سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ 3-4 دن پہلے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب نے ایک مشاورتی کونسل بنائی، کمیٹی بنائی فارن منسٹری کے انڈر، اور جس کو ہیڈ کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ فارن منسٹر ہیں۔ اس پہ آج بات کریں گے کہ جو کمیٹی بنائی گئی اور جو نام پرپوز کیے گئے، ماشاءاللہ بہت معتبر نام ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مگر جیسا کہ آپ کو پتا کہ ہمیشہ ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں نان مسلم پاکستانیز یا جو مائنورٹیز جن کو کہا جاتا ہے ان کی حق تلفی ہو۔ یہاں پر جب بات کریں گے فارن منسٹری کے حوالہ سے کہ خان صاحب نے 18 لوگوں کے نام اپروو کیے جو کہ فارن منسٹر کی طرف سے پیش کیے گئے، مگر افسوس کی بات یہاں پہ یہ ہے کیونکہ یہ کمیٹی کا جو کام ہوگا وہ یہ ہے کہ فارن ریلیشن شپس کو زیادہ مضبوط کیا جا سکے، فارن پالیسیز کو ڈیولپ کیا جا سکے۔ مگر ناظرین، مسئلہ یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فارن پالیسیز ہیں، یہ فارن ریلیشن شپس ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایکویلٹی کو نظر انداز کیا گیا دوبارہ سے۔ ان سارے وعدوں کو جو پی ٹی آئی دے کر اور کر آئی عوام کے ساتھ کہ وہ برابری کے حقوق دے گی، وہ نان مسلم پاکستانیز جو کہ مائنورٹیز کہلاتی ہیں ان کے لیے بھی اتنے ہی مواقع پیدا کرے گی جتنے کہ وہ میجورٹی کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک میجورٹی اور مائنورٹی اکٹھے نہیں ہوں گے پاکستان کے جھنڈے کا رنگ مکمل نہیں ہوتا۔ مگر یہ جو کمیٹی بنائی گئی اس میں ہمارے تحفظات یہ ہیں کہ 18 میں سے اگر آپ مانیں کہ 4% مائنورٹیز بستی ہیں پاکستان میں، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب بیورو آف سٹیٹسٹکس کا ڈیٹا آیا ہے 2017 کے اینڈ میں، بلکہ 18 میں مائنورٹیز کا تو 18 میں الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے دیا، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ڈیٹا کریکٹ نہیں دیا گیا مائنورٹیز کا۔ ہم مان بھی لیتے ہیں کہ 4% ہم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کمیٹیز بنتی ہیں، بے شک وہ سٹینڈنگ کمیٹیز آپ بنائیں، نیشنل اسمبلی میں بنائیں، آپ سینٹ میں بنائیں، پروونشل لیول پہ بنائیں، اور آپ منسٹریز کے اندر اگر ایڈوائزری کمیٹیز بناتے ہیں وہاں پر بھی نان مسلم بلکہ مائنورٹیز، میں اس لیے کہوں گا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے ہمیں مائنورٹیز، جبکہ ہم نہیں مانتے کہ ہم مائنورٹیز ہیں، ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اب میں یہ جو صاحب اختیار ہے ان کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18 آپ نے ممبرز بنائے، کیا آپ کو نان مسلم پاکستانیز میں سے کوئی اس قابل نظر نہیں آیا کہ آپ اس مشاورتی کونسل میں ڈال سکیں؟ میں کسی بھی ریلیجن کی بات نہیں کرتا، میں نان مسلم پاکستانیز کی بات کروں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آیا؟ کیا یہ تعصب کی سمیل نہیں آ رہی ہمیں؟ کیا یہ ہمیں ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمارے اوپر اعتماد کی کمی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی طرف سے؟ اور میں صرف یہاں پہ ناظرین آپ کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں اور گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ سرچ کر کے دیکھیں تو 195 کنٹریز کا ڈیٹا آتا ہے، 195 کنٹریز ان دا ورلڈ۔ ان میں سے اگر ہم مان لیتے ہیں جو کہ 50 کہہ رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ 52 اسلامک سٹیٹس ہیں، 52 جو ہے وہ اسلامک کنٹریز ہے، اور اگر ہم اس میں سے کمیونسٹ کنٹریز میں نکالیں تقریباً 5 بنتی ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ہم ہندوستان کو بھی نکال لیں اور ہم ان کو بھی نکال لیں جب بدھے سے، تو پھر بھی جو کرسچن کنٹریز ہے وہ 100+ بلکہ 137 بنتی ہے، مگر ہم پھر کہتے ہیں کہ 100+ کنٹریز بنتی ہیں۔ تو میں صرف یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارن پالیسیز کی آپ بات کر رہے ہیں، فارن ریلیشن شپس کی آپ بات کر رہے ہو، اور آپ اس میں فارن منسٹری میں آپ نہ ایڈوائزری میں برداشت کرتے ہیں، نہ آپ منسٹرل پوزیشن پہ برداشت کرتے ہیں نان مسلمز کو۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ سب سے بڑا جو ویکیوم ہے، سب سے بڑا جو گیپ آ رہا ہے ہماری فارن پالیسیز میں، کہ ہم شاید اپنے آنکھوں سے تعصب کا پردہ ہٹانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آج اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ہم فارن پالیسیز میں، فارن منسٹری میں انوالو کریں، ڈیسیجن میکنگ میں، ڈیسیجن ایڈوائزری کمیٹی میں، نان مسلم پاکستانیز کو بھی، اور صرف یہ دیکھیں کہ اگر میں اس لیے کہوں گا کرسچنز کو، کیونکہ سب سے بڑی تعداد اس وقت ورلڈ میں جو کنٹریز ہے وہ کرسچینٹی کو ماننے والے ہیں، اور بہت سارا ہمارا ریلائنس بھی ان کی طرف رہتا ہے، جھکاؤ بھی ہمارا ان کی طرف رہتا ہے، اور ہم کو ان کی طرف دیکھتے بھی ہیں فنڈز کے حوالہ سے بھی اور ادروائز ٹیکنالوجی کے حوالہ سے بھی۔ تو میں گورنمنٹ کو اور جو صاحب اختیار ان کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ فارن پالیسیز کی جو فارمیشن ہے اور جو آپ کے جو مشنز جاتے ہیں اس میں ضرور کوشش کریں کہ نان مسلمز اور خاص طور پر کرسچنز کو اس میں انوالو کریں تاکہ پاکستان کے ایک اچھا امیج جا سکے۔ ہم عراق کی بات کرتے ہیں، عراق کا تو ڈیفنس منسٹر بھی طارق عزیز صاحب تھے، وہ تو کرسچن تھے، اور اس طرح کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں جہاں پہ انہوں نے مذہب کو ہٹا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند کیا ہے، ہمارے ملک کے لیے زیادہ بہتر ایڈوکیٹ کون ہو سکتا ہے۔ تو آج میں چاہوں گا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے، پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست کروں گا، شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی درخواست کروں گا، اور جو سٹیک ہولڈرز ان کو بھی کہ پلیز اس کو ریویو کریں اور یہ کر کے دیکھیں آپ، کیونکہ پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ ان کے پاس کرسچن لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ فقدان میں اس لیے کہوں گا کہ جو آئے ہیں وہ اس شاید کیلیبر کے نہیں ہیں جو ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں انٹرنیشنل لیول پر جا کے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کمپریہنڈ کر سکیں کہ کیا ضروری ہے یہاں پاکستان کی بقا کے لیے۔ اور میں آج گارنٹی کروں گا کہ اگر آپ ہماری اس تجویز پہ کام کریں تو پاکستان کا امیج نہ صرف بہتر ہوگا بلکہ ہمارے جو فارن پالیسیز ہیں وہ اپریشیٹ کی جائیں گی۔ اور ناظرین، دوسری بات آج میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے پہلے پروگرامز میں بھی کی کہ جو اسمبلیز آج اب تو بن گئی، 5 مہینہ چل رہا ہے، 5.5 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک ہمیں جو ہمارے سو کالڈ نمائندے گئے ہیں مائنورٹیز کی سیٹوں پر، کہنے کو تو ہمارے نمائندے نہیں مانتے لوگ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں سلیکٹڈ نہیں چاہیے، ہمیں الیکٹڈ لوگ چاہیے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، مگر میں صرف یہ بتاؤں 5 مہینے ہو گئے، ایک بل بھی ان کی طرف سے موو نہیں ہوا۔ میں یہاں پہ مخاطب کرنا چاہوں گا محترمہ شنیلا روت صاحبہ کو اور تھامس صاحب کو جو ایم این اے بنے ہیں ہمارے، ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کی سیٹس پر گئے ہم مائنورٹی کے نام پر آپ گئے ہیں، آپ نے کیا بل پیش کیا۔ میں ہندو بھائیوں سے بھی کہوں گا، جو کہ 3 ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں وہاں پہ، کوشش آپ نے بھی کی، رمیش کمار صاحب نے، مگر ان کو بھی اپنی منہ کی کھانی پڑی کیونکہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی اس اوپر 37 آرٹیکل 37 کے اوپر۔ اب میں صرف آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے رائٹس لینے ہیں تو پالیسی میکنگ سے آئیں گے۔ پالیسی میکرز، جو لا میکرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا رول ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں، قوم آپ کو دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خیراتی سیٹوں پر چلے گئے تو خیرات لیتے لیتے آپ واپس آ جائیں گے، نہیں، یو آر اکاؤنٹیبل ٹو یور کمیونٹی۔ اور آج میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہے شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور آج میں سارے پارلیمنٹیرین صاحب کو بھی، جو آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے، ان کو ہی بتانا چاہتا ہوں۔ 1997-98 کی جو مردم شماری ہوئی تھی اور جو الیکشنز اس کے اوپر اسی بیسس پہ کیے گئے، تب جو پاپولیشن تھی وہ تھی 12 کروڑ 90 لاکھ، اور یہاں پر بھی ہمیں 10 سیٹس دی گئی تھی، ریزرو سیٹس نان مسلمز کو۔ اس کے بعد 2002 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاپولیشن تھی وہ تھی 14 کروڑ 50 لاکھ، جو کہ گورنمنٹ کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے فگرز دی، اس پر بھی 10 سیٹس جو تھی وہ نان مسلمز کی ریزرو سیٹس تھیں۔
مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے سیٹس پہلے 5 سے بڑھا کر ان کو 60 کر دیا گیا، تو اس کے مطلب 55 سیٹس بڑھائی گئی وہاں پر۔ اور اس طرح میں بتاتا چلوں کہ جو 1998 کے الیکشنز تھے، ٹوٹل سیٹس وہاں پہ 207 تھیں۔ 98 کے الیکشن میں سیٹس تھیں 207، نان مسلمز کی تھی 10 اور خواتین کی 5۔ آگے جب 2002 کا الیکشنز ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے جو 207 سیٹس سے ان کو بڑھا کر 272 کر دیا گیا، کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی تھی، اور خواتین کی سیٹس جو تھی 5 سے بڑھا کر انہوں نے 60 کر دی، تاکہ ان کے جو تناسب ہے بڑھ سکے، تقریباً 17.5% وہ ان کی نمائندگی ہو گئی۔ مگر جو مائنورٹیز تھی وہاں پر کھڑی ہیں 10 کے اوپر ہی۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ 2013 کے الیکشنز میں پاپولیشن ہو گئی آپ کی 18 کروڑ 10 لاکھ، اور جو سیٹس تھی وہ 272 رہی جنرل سیٹس، 60 سیٹس آ گئی آپ کی خواتین کی، مگر مائنورٹی کی سیٹ 10 رہی۔ بل موو کیے گئے، ایکسکیوز یہ دیا گیا کہ جی ابھی مردم شماری نہیں ہوئی۔ ادھر ہمارا سوال یہ پیدا ہوا کہ 2002 کے الیکشنز میں کب مردم شماری ہوئی تھی، آپ نے وہاں پہ بھی سیٹس بڑھائیں، آپ نے جنرل سیٹس میں تقریباً 70 کا اضافہ کیا، آپ نے جو خواتین کی سیٹس تھی وہاں پر آپ نے 55 کا اضافہ کیا، مگر آپ کو مائنورٹیز کی پاپولیشن بڑھتی نظر نہیں آئی۔ اور ابھی کے الیکشنز میں ہم دیکھ لیں 2018 میں جو ہمارے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ الیکشنز اناؤنس ہونے کے ہفتہ پہلے ہمیں سینسز دیے گئے، اور وہ سینسز بھی ٹھیک نہیں، ڈسٹرکٹ وائز ہم مانگتے رہے ابھی تک نہیں ملے، اور وہ جو سینسز دیے گئے اس کی بنیاد پر چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی تعداد بڑھائی جاتی، مگر جو ایک اور انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ آپ نے ایک بنا دی جناب الیکشن ریفارمز کمیٹی، جنہوں نے کہا جی یہ چیزیں ہوں گی، اور نان مسلمز کو پھر اگنور کیا گیا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اگنور ہم نہیں کرتے، ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں۔ کہاں ایکویلٹی آپ دے رہے ہیں؟ باتوں میں ہم ایکویلٹی نہیں چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیٹس میں اضافہ کریں۔ اب تو آپ کے پاس سینسز آ گئے ہیں، اب اضافہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور یہ جو کٹ پتلی ہمارے ایم این ایس اور ایم پی ایس بیٹھے ہوئے ہیں خیراتی سیٹوں پر، ان سے ہم کہتے ہیں اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، اور قوم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہی ہے، اور جتنی اپوزیشن پارٹیز ان کو بھی دیکھ رہی ہے، کون اس کو موو کرتا ہے۔ اور خالی موو کرنا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ کریں، کہ اگر آپ کے اندر پولیٹیکل ول ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہم اس ملک کے اتنے ہی فرزاندہ جتنے آپ لوگ ہو، تو ہماری سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ اور ابھی اگر آپ دیکھ سکیں اسکرین پر، تو آپ دیکھیں گے کہ کس تناسب سے انہوں نے پچھلے سالوں میں پچھلے جتنے ادوار گزرے کس طرح سے مائنورٹیز کو سپلٹ کیا ہے، سینٹ میں، نیشنل میں اور پروونشل میں۔ سینٹ میں 4 سیٹس دی انہوں نے 2007 کے بعد، جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تو 4% ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے نان مسلمز کی سینٹ میں۔ نیشنل میں ہماری ریپرزنٹیشن 3% ہے، کے پی کے میں ہماری ریپرزنٹیشن 2% ہے، بلوچستان میں ہماری ریپرزنٹیشن 5% ہے، پنجاب میں ہماری پرسنٹیج جو ہے ریپرزنٹیشن جو ہے وہ 2%، جو سب سے بڑا صوبہ ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، اور 2% ہماری ریپرزنٹیشن ہے، اور سندھ میں ہماری 5% ریپرزنٹیشن ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ ہم جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ نے جاب کوٹا بھی 5% کیا، اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ مانتی ہے کہ 5%، چلو ہم تو زیادہ کہتے ہیں 5% تو مائنورٹیز پاکستان میں بستی ہیں، تو کیوں نہیں آپ ہمیں ریپرزنٹیشن ہمارے تناسب سے دیتے؟ نیشنل اسمبلی میں 3 دی ہے، کے پی میں 2 ہے، بلوچستان سندھ میں 5 ہے، اور پنجاب میں 2% ہے۔ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کو 5% کریں فلیٹ، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں جو دعوے کیے تھے پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے پورے کر کے دکھا دیے ہیں۔ مائنورٹیز اب سوچتے ہیں، آپ ایک طرف ڈگر میں لگے ہوئے ہیں، آپ مائنورٹیز اگنور کرتے جا رہے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 70 سال ہو چکے ہیں،
مگر آج تک ہمیں حقوق کیوں نہیں ملے؟ اگر ملتے تو ہم کیوں بولے؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمائندے بیٹھے اپنی آواز اٹھاؤ، اگر نہیں اٹھا سکتے سٹیپ ڈاؤن کرو، باہر آ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ باہر کھڑے ہو کہ ہمارے ساتھ آواز بلند کریں۔ آگے میں چلتا ہوں، جو بیورو آف سٹیٹسٹکس نے ابھی 2018 میں یہ پبلش کیا نیٹ کے اوپر، جو کسی میں نے طریقے سے نکال لیا اور اب ان کا سرور نہیں مل رہا، تو اس پہ اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 4% مائنورٹیز ہیں۔ اب کنفیوژن اتنی زیادہ ہے کہ اسمبلی جو لا میکرز ہیں وہ کوئی 2% سمجھ رہا ہے، کوئی 3% سمجھ رہا ہے، کوئی 5 سمجھ رہا ہے، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے 4%، اور جو آپ نے پیپلز پارٹی نے ہمیں جاب کوٹا دیا وہ 5% دیا، جو کہ امپلیمنٹ ہوتے ہی نہیں ہے۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ 5% ہے، اور اگر آپ کو اس میں شک ہے تو آپ پھر سے دوبارہ سے اسٹیٹسٹکس کرائیں، صرف مائنورٹیز کے کرا دیجئے اور ہمیں ہمارا حق دیجئے۔ اور دوسری بات، 2 باتیں ہو گئی یہاں پہ، میں نے بات کی ایک کہ ہماری جو ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑھائی جائے، ریزرو سیٹس جو ہے بڑھائی جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہمیں مائنورٹیز چیلنج کرتے ہیں کہ آپ سینسز ہمارا کریکٹ ہمیں دیں۔ تیسری بات، اور اب میں جاؤں گا آرٹیکل 25 جو کہ کہتا ہے کہ ایکویلٹی آف سٹیزنز، اور اس کا جو کلاس 2 ہے وہ کہہ رہا ہے دے شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، اور انڈر بریکٹ انہوں نے اسٹیرکس ڈال دیے۔ اب اسی کی بیس بناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے ساری پارٹیز کو پابند کیا جو الیکشن گزرا ہے کہ آپ نے 5% کوٹا دینا ہے جنرل سیٹ میں خواتین کو، کیونکہ یہاں پر لکھا گیا نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس۔ اس کو پلی بناتے ہوئے آپ نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ 5% کوٹا دینا ہے خواتین کو تاکہ وہ ڈائریکٹ الیکشن لڑ کے آئیں، مگر پیپلز پارٹی نے دیا، دوسروں نے بھی دیا، مگر 5% تب بھی نہیں دیا گیا۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو نمائندے بیٹھے ہوئے اندر، آپ اس پہ آواز بلند کریں، آرٹیکل 25(2) جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کرائی جائے تاکہ وہ جو سیکس ہے اس کے ساتھ ریلیجن کو بھی ایڈ کیا جائے۔ وہ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ریزرو سیٹس بھی رکھیں، اور خواتین کی طرح، کیونکہ ہم بھی ورنریبل ہیں، ہماری بھی ریزرو سیٹس کے ساتھ آپ ہمارا 5% کوٹا کر دیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی 5% کوٹا دے گی نان مسلم پاکستانیز کو تاکہ وہ ڈائریکٹ الیکشن پارٹی ٹکٹ پر لڑ کے آئے جنرل الیکشن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے یہ روایت سیٹ کی ہے سندھ میں کہ انہوں نے ہندو بھائیوں کو دی اور وہ جیتے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، اب وقت ہے کہ اپنی آواز بلند، گئے کس لیے ہو تم لوگ؟ اسمبلیز میں جانے کا کیا شوق تھا؟ ایم این اے کی پلیٹ لگانی ہے؟ آپ نے اپنے ٹی اے ڈی ایز لینے ہیں، بینیفٹس لینے ہیں؟ اور قوم کدھر گئی ہے جس کی درد تھی آپ کو بڑی؟ اگر درد ہے تو بولو۔ تو میں آج بتانا چاہتا ہوں 4 چیزیں آج میں ڈسکس کی۔ سب سے پہلی یہ کہ فورم منسٹری جو ہے، جس کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایڈوائزری کاؤنسل 18 لوگوں کی مقرر کی تاکہ وہ پالیسیز بنا سکے۔ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس میں نان مسلمز کو بھی شامل کریں، اور خاص طور پر وہ آپ کی جو نان مسلم جن کی میجورٹی ہے انٹرنیشنل لیول پر، جن کی مختلف کنٹریز میں ریپرزنٹیشن ہے کرسچنز کی، تو ان کو شامل کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ میریکلز آپ دیکھیے گا۔ دوسری بات کہ ہماری جو نمائندگی ہے نیشنل میں، پروونشل میں، وہاں پر ہماری نمائندگی 5% کے حساب سے کریں، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ 5% ہے، اور جو آپ نے طرح طرح کی مختلف ڈیوائڈز کیے ہوئے ہیں، ہر اسمبلی میں تناسبی فرق ہے، اس کو ایک فلیٹ ریٹ پہ نمائندگی دیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ آرٹیکل 25(2) میں جو لکھا ہوا ہے کہ نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں ریلیجن کو بھی ایڈ کریں، کیونکہ آپ نے انڈر بریکٹ اسٹیرکس دیے ہوئے ہیں، اس کو بھی ایڈ کریں تاکہ جس طرح سے خواتین کی آپ لوگوں نے سیٹس بڑھائی آن دا بیسس آف دس آرٹیکل، ہماری جو مائنورٹیز ہیں ان کی سیٹس بڑھ سکیں تاکہ وہ ریزرو پہ بھی ہوں اور پارٹی ٹکٹ پر بھی الیکشنز لڑ کر آ سکیں۔ اور ناظرین،
امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے حلقے جو ہیں وہ اس بات پہ توجہ دیں گے، کیونکہ ہم پاکستان کے اتنے ہی باسی ہیں، ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے، یہ دھرتی ماں ہے، دس از اے مدر لینڈ. ہم چاہتے ہیں کہ کنٹریبیوٹ کریں پاکستان کے لیے اور بہتر طریقے سے. اور میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والے سارے ساتھیوں سے کہوں گا کہ اس چیز کو ان تک بھی پہنچائے جو کہ ڈیسیژن میکرز ہیں، تاکہ پاکستان دنیا میں ایک ایسی کنٹری بنے جہاں پہ کہہ سکے کہ مائنورٹیز کے رائٹس کی پروٹیکشن ہوتی ہے، تاکہ پھر امریکہ یہ نہ کہے کہ ان کو واچ لسٹ میں ڈالے، ان کو وہاں ڈالے. کیونکہ جب پروٹیکٹ ہوں گے مائنورٹیز، آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. ابھی بھی میں ایک گارنٹی آپ کو دیتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ وفادار جو ہے وہ مائنورٹیز ہیں آپ کے ساتھ پاکستان کی. وہ دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ فلرش ہو، کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان زندہ باد. یہ ہے وہ جگہ جہاں عام عوام کا جانا بھی منع ہے، پر جانا تو ہے، کیونکہ یہاں ہوتے ہیں ہماری قسمت کے فیصلے، بجٹ، قانون سازی، سپریم ڈیسیژنز، اور بعض فیصلوں پر تو ڈیسک بھی بجائے جاتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ دھرنا، احتجاج، پروٹوکول اینڈ واک آؤٹ. دس از ریڈ زون with Sajid Isaac.